شامی صاحب، سر ایک تو یہ خبر آئی کہ مسنگ پرسنز جن کی تعداد 200 بتائی جا رہی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ موقف سے پیچھے ہٹیں اور اب کہہ رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کہ وہ 54 ہے وہ جو تعداد ہے، اور یعنی جو اس وقت ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں مشاورت ہوئی، تجویز یہ دی گئی ہے کہ جی آپ اس ڈیڈ لائن کو آگے بڑھائیں تاکہ جو مذاکرات ہیں اس کا عمل آگے بڑھ سکے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں سر کہ جو مذاکرات ہیں وہ بھی سٹاپ لائن پر ہیں، بس گرین لائٹ کا انتظار ہے۔ دیکھیے 22 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی تھی نا عمران خان صاحب نے، ہاں جی، 21 کی رات، یعنی کہ 22 دسمبر تک اگر مذاکرات شروع نہیں ہوتے تو پھر 23 دسمبر کو ان کا جو سول نافرمانی کا فیصلہ ہے اس پہ عمل شروع ہو جائے گا۔ بالکل۔ اب اس طرح وزیر اعظم تو بیرون ملک ہیں، جی ہاں، قاہرہ گئے ہوئے ہیں، جی ہاں، مصر میں موجود وہاں کانفرنس میں شریک ہیں، D8 سربراہ کانفرنس، اور میرا خیال ہے کہ وہ تو اس وقت تک واپس آئیں گے، شاید یا نہیں آئیں گے، 3 روزہ ہے ان کا دورہ۔ جی ہاں، 22 تاریخ کو شاید واپس آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حکومت جو ہے کوئی واضح جواب تو نہیں دے سکتی، لیکن یہ معلوم ہوا ہے کہ کچھ رابطے ہو رہے ہیں، بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملات بگاڑ کی طرف نہ جائیں اور بات چیت کا آغاز ہو جائے۔ تو اس کی طرف سے اگر مثبت اشارے جن کی ضرورت ہے وہ حکومت کی طرف سے مل جائیں گے۔ سردار ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ تو برملا اعلان کر چکے، اپنا ویڈیو پیغام جاری کر چکے، آج بھی انہوں نے دوبارہ کہا ہے، وہ اسپیکرز کانفرنس ہو رہی تھی اسلام آباد میں تو وہاں بھی یہی انہوں نے بات کی کہ وہ اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ حکومت کو اپنی ٹیم جو ہے وہ منتخب کرنی ہے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی اور حکومت دونوں جو ہیں ان کے نمائندے ملاقات کا آغاز کر سکتے ہیں، صحیح، اور بات چیت کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ تو توقع تو یہ کی جانی چاہیے کہ یہ جو سول نافرمانی کی تلوار لٹکائی ہوئی ہے خان صاحب نے، وہ لٹکی رہے گی، اور اس کو یعنی وہ استعمال کرنے کا وقت نہیں آئے گا، اور کوئی بات چیت شروع ہو جائے گی، کیونکہ آخر دیکھیں نا پاکستان جو ہے وہ تو سب کا ہے نا، پی ٹی آئی کا بھی ہے اور اس کے مخالفین کا بھی ہے، جو حکومت کی جماعتیں ہیں ان کا بھی ہے۔ تو مل بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے، شکایتیں سننی چاہیے، گلے شکوے سننے چاہیے، اور کوئی راستہ نکالنا چاہیے، کوئی حالات کو سنبھالنے کا۔ تو کوئی دھما چوکڑی مچانے سے فائدہ نہیں ہے۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ حالات جو ہیں وہ سنبھل جائیں گے اور بگڑیں گے نہیں۔ سر علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ ظاہر ہے بڑے تند و تیز بیانات آج دیتے ہیں، 2 بار ملے ہیں نا؟ جی ہاں، 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے، ایک جب وہ جی ایچ کی حملہ کی اس میں آج ان پر فرد جرم بھی عائد کی گئی ہے، ان کے وہ تھے وارنٹ تھے، وہ منسوخ ہو گئے کیونکہ ظاہر ہے وہ پیش ہو گئے۔ دوسری ملاقات 1.5 گھنٹے کی ہوئی ہے، اور اب جو بھی خان صاحب کی پوزیشن ہے ابھی گنڈا پور نے کچھ بتائی نہیں ہے، وہ بغیر بات کیے چلے گئے وہاں سے اڈیالہ اس کا سے، مطلب یہ ہے میڈیا سے بات نہیں کہ ان کے پاس کوئی واضح بات نہیں تھی۔ جو بھی ان کی بات چیت ہوئی ہوگی وہ دوسرے حلقے جو ہیں ان سے بات کریں گے، پھر اس کے بعد کوئی نتیجہ ہوگا تو بتا دیں گے، اور یعنی ابھی بات چیت جاری ہے اور نامہ پیام جاری ہے۔ سر آج یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے، کیونکہ وہ بھی وہاں پر تھے جی ایچ کی حملہ کیس میں پیش ہوئے تھے، اور علی امین گنڈا پور، شبلی فراز صاحب، شیخ رشید، شہریار آفریدی، تو شاہ محمود صاحب نے بھی یہ کہا کہ جی مذاکرات جو ہے نا وہی واحد راستہ ہیں، اور وہ علی امین گنڈا پور صاحب جو بڑے تند و تیز بیانات دیتے ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے، اور ان کی جو باتیں رپورٹ ہو رہی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو حالات بن گئے ہیں ایسے میں پاکستان کے لیے سوچنے پر مجبور ہیں، امید کرتا ہوں سیاسی جماعتیں غور و فکر کر کے کوئی حل نکالیں گی۔ ایک جملہ انہوں نے کہا کہ حکومت جن کی ہے وہ اشارہ دیں گے تو مثبت رسپانس بھی آ جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ جی 21 دسمبر تک دونوں طرف سے مثبت پیش رفت کی امید ہے۔ کل تو پازیٹیوٹی ہے، پانی پت کی بات کر رہے تھے، سومناتھ کی بات کر رہے تھے، یہ سوچے بغیر کہ سومناتھ کہاں ہے، پانی پت کہاں تھا، جغرافیہ کہاں ہے، تو بہرحال اب یہ نہ تو کوئی سومناتھ کا مندر ہے یہاں، نہ کوئی محمود غزنوی ہے، تو اس لیے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، یہ سب کے حق میں بہتر ہے۔ آج سر وہ کمیٹی کو بھی طلب کیا تھا ویسے، وہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے، لیکن آج کمیٹی کے ممبران مانی گئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اجازت نہیں ملی، کل اب امکان ہے کہ وہ جائیں گے، کل ملاقات کریں گے کمیٹی والے۔
ابھی تو 2 دن ہے, جمعہ ہے, ہفتہ ہے, اور ویئر ویل دیر دیر از اے وے. اے وے, جہاں ارادہ ہوگا وہاں راستہ بھی نکل آئے گا. ایگزیکٹلی.